سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. مولا حسین کی محبت تو بہت اوپر لے جائے گی، بہت اوپر لے جائے گی، بہت اوپر لے جائے گی. اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے. حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سمرقند میں ایک سید زادی رہتی تھی، غریب غربت میں ڈوبی ہوئی، ساری غربت پریشانی اس کے پیچھے لگی تھی، لیکن اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ مولا حسین کی اولاد میں سے تھی اور بہت اوپر اس کا نسب جا کر مولا حسین سے ملتا تھا. وہ نکلی ہے اور سوچا کہ چلو اب وقت تو آیا ہے، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، ببول کے درخت کے نیچے بٹھائی آئی ہے بیٹیوں کو، تو کہیں سے کچھ مانگ لیتے ہیں. بہت توجہ سے سننا، پھر مولا حسین کی ولا تمہارے سمجھ میں آئے. ارے جن کو وہ منزل کا پتہ مل گیا وہ تو یہی کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ہاں یہ 5 ناموں کا وظیفہ وہ ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جو انسان کو جنتی بناتا ہے. وہ نکلی ایک سوداگر کے پاس گئی اور کہتی ہے کہ میری کچھ مدد کرو. سب کی مدد کرتی. اس نے کہا، سنا اس نے، اور اس سید زادی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سید ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان سادات سے پیار کرتے، نبی کی آل سے. اگر یوں ہی کوئی غریب سمجھ کر کے دے گا تو تھوڑا بہت دے دے گا، لیکن سید سمجھ کر کے دے گا تو اتنا دے گا کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی. میں سید ہوں. اتنا سنا غصہ آ گیا اسے، جسے دیکھو وہ نسب لے کر کے چلاتا ہے. جاؤ تمہارے پاس سید ہونے کا کوئی ثبوت ہے، نبی کی اولاد ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا جس کے گھر میں بیٹیوں کو دوپٹے نہ ہو وہ نسب نامہ لے کر کہاں گھومے گی؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اتنا دینا ہو تو دے دو، میری مدد کر دو. کہا نکلو یہاں سے، کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایک تو بھیک مانگ رہے ہو، دوبارہ دوس پر طرفہ کے سید بنے ہو. وہ نکلی وہاں سے. اسے معلوم تھا کہ ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے. وہاں گئی، کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں کے نبی کا نواسہ حسین، میں اس کی اولاد ہوں، ان کی اولاد کی اولاد ہوں، میری کوئی مدد کرو گے؟ اس نے کہا میں ہوں مجوسی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد بڑے رحم دل تھے اور ان کی اولاد میرے گھر جو آئی ہے تو میں ان پہ بھی رحم کروں گا. اس لیے اب یہ گھر میرا نہیں ہے، تمہارا ہے، کیونکہ آقاؤں کی اولاد بھی آقائی ہوا کرتی ہے. اور پھر بیوی سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو لاؤ اور انہیں کپڑے دو، کھانا دو، آرام کا خیال کرو. سمرقند کا سورج شام کو غروب ہوا، اس لیے کہ سورج مصیبت کا ہو یا راحت کا اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے، خوشیوں کا ہو یا غموں کا اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے. وہ سمرقند کا سورج غروب ہوا ہے اور جب رات پھیلی ہے، رات کی سیاہ زلفوں نے اہل سمرقند کو جب اپنی لپیٹ میں لیا ہے. مصلے پر رونے والے مصلے پہ رو رہے تھے، بستر پہ سونے والے بستر پہ سو رہے تھے. اس سوداگر نے خواب میں یہ دیکھا قیامت بپا ہے، حضور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں. یہ گیا یا رسول اللہ لوگوں کو آپ جنت میں داخل کر رہے ہیں. کہا ہاں یہ میرے ایمان والے امتی ہیں، میں انہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں. کہا حضور میں بھی ایمان والا آپ کو امتی ہوں، مجھے بھی جنت عطا کریں. آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تیرے گھر آئی تھی تو تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، آج یہ بتا کہ تیرے پاس مومن اور میرے امتی ہونے کا ثبوت کیا ہے. اور دھتکار کر کے بھگایا ہے. اور ٹی وی پر کوٹ اور پین اور پتلون پہن کر اپنی زبان کی چرب زبانی دکھانے والوں، ایک دن تمہیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جانا ہوگا. کب تک سعودی کے ڈالر پر تم ننگے ناچو گے؟ کب تک کے ٹی وی کا مس یوز کرو گے؟ یزید کو جنتی اور رحم اللہ اور امیر المومنین کہہ کر حسین کا دل دکھاؤ گے. نماز پڑھ کر کوئی ڈائریکٹ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک نبی کی شفاعت نہ ہو. ارے نبی کی تائید جب تک خلیل اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک خلیل اللہ کا بیڑا پار نہیں ہوگا. تم سمجھتے کیا ہو؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے
खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अरे जिस दिन खलीलुल्लाह को भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे पर छुरी रखी थी, उस इब्राहिम को भी हुसैन के नाना की जरूरत होगी, तो तुम्हें क्या जरूरत नहीं होगी। आज तुम अपनी जबान के बड़े कर्रो फर दिखा रहे हो, एक दिन तुम्हें भी जाना होगा, हुजूर धक्के देकर निकलवाएंगे कि मेरे हुसैन का दिल दुखाने के लिए यजीद को रहमुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन कहते थे। उस वक्त इनका हाल क्या होगा ये जाने। इन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी से तूने दलील मांगी, निकल यहां से। उठा तो बेचैन हुआ, हाय हाय करने लगा, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। उस वक्त उसकी बीवी ने कहा हुआ क्या? कहा कि हुजूर ने मुझे धुतकार दिया, ख्वाब में जन्नत में जाने से रोक दिया। ढूंढने निकले, सुबह को पता चला मजूसी के घर है, वहां पहुंचा और दादागिरी करने लगा। अब मैं मोमिन हूं और ये मेरे नबी की बेटी है, इसलिए मेरे नबी की शहजादी पे मेरा हक है। तू मजूसी, मैं मोमिन, तू काफिर, मैं ईमान वाला, इसलिए नबी की शहजादी को मैं लेके जाऊंगा। मजूसी ने कहा हट और बातें न बना, मैं मजूसी था हूं नहीं, काफिर था हूं नहीं। कहा क्यों? कहा जिस ख्वाब में तुझे धुतकारा गया है उस ख्वाब में मुझे नवाजा गया है। सुभान अल्लाह। अब मैं भी देख रहा था जिसमें तू था, तुझे धुतकार कर भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे मेरी आल की खिदमत की है, मोहब्बत की है, इकराम किया है, अब तू जहन्नम में जा, मुझे गवारा नहीं। मजूसी कलमा पढ़ और जन्नत में दाखिल हो जा। तुझे धुतकार के भगाया, मुझे ईमान दिया और जन्नत भी अता फरमाई। नारे तकबीर। जिसके सबके ईमान मिला, अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अरे आले हुसैन की मोहब्बत में इनाम ये मिलता है, तो हुसैन की मोहब्बत का इनाम क्या होगा?